وہ لوگ جو علم سے واقفیت نہیں رکھتے، جو علم کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو دین اسلام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو صرف علماء کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی زبانوں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی حق پر کون ہے؟ مذہب اسلام کے نام سے تو دنیا کے اندر فرقے کئی بن چکے ہیں. ہر ایک فرقہ کہتا ہے بھئی ہم حق پر ہیں، اپنی اپنی دلیلیں دیتا ہے، بھئی دیکھو ہمارے پاس دلیلیں ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. اب عوام جو بیچاری معصوم اور بولی والی عوام ہے، جو پڑھنا نہیں جانتی، جو سمجھنا نہیں جانتی، وہ صرف علماء کی بات کو سن کر کے عمل کرتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شک میں پڑ جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ بھئی حق پر کون ہے، ہم کس کو حق پر مانیں؟ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. ہم کس کی مانیں کہ کون حق پر ہے؟ آج اس موقع پر، جمعہ کے موقع پر، اسی کو واضح کرنا ہے کہ حق پر کون ہے. 3 فرقے عام طور پر ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. یہ 3 فرقے عام طور پر پائے جاتے ہیں. دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، یہ 3 فرقے بڑی زور و شور سے اس وقت چل رہے ہیں، اور آدمی اسی کے درمیان بھٹکا ہوا ہے کہ تینوں میں سے کون حق پر ہے. اگر میں بات کروں مسلک بریلوی کے رد پر قرآن و حدیث سے، تو میرے پاس بہت ساری آیتیں ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا شرک ان کے یہاں پر ہوتا ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو، لیکن میں قرآن سے دلیل نہیں دوں گا. میں چاہوں تو حدیث سے دلیل دے دوں. من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی جو دین کے اندر نئی بات پیدا کرے گا، ایسی بات پیدا کرے گا کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. میں حدیث پڑھ دوں مسلک بریلویت کے رد میں تو رد ہو جائے گا. اگر میں اہل حدیث کی بات کروں، ان کی رد کو قرآن سے ثابت کروں، تو قرآن کی آیت پڑھ دوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اہل حدیث کہتے ہیں بھئی تقلید کو مت مانو، صرف قرآن اور حدیث کو مانو، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بھی مانو، اللہ کے رسول کی بھی مانو، اور اس کے بعد جو اولو الامر یعنی عقل والے لوگ آئے ان کی بھی مانو، علم والے لوگ آئے ان کی بھی مانو. قرآن کی آیت پڑھ دوں گا، رد ہو جائے گا. اہل حدیث ہے، صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، ان کے ہاں صحابہ کا قول حجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد جو عمل کیے ہیں وہ حجت نہیں ہے، یعنی ان کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا. میں اس پر حدیث پڑھ دوں، اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو ان کے پیچھے جائے گا ہدایت پا جائے گا، سیدھے راستے پر جائے گا. اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آج صحابہ کا عمل قابل حجت ہے. رد ہو جائے گا. بریلویوں کا بھی رد قرآن و حدیث سے ہو جائے گا، اہل حدیثوں کا بھی رد قرآن و حدیث سے ہو جائے گا. لیکن مجھے قرآن اور حدیث سے رد نہیں کرنا ہے. تو قرآن و حدیث کا رد وہاں ہوا کرتا ہے جب بات علماء کے بیچ میں ہوتی ہے. یہاں عوام بیٹھی ہے، یہاں عوام کو جب سمجھایا جاتا ہے تو عقلی طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ عقل کیسے مانے گی کہ ہاں تم ہی حق پر. عقل کیسے اس بات کو قبول کرے گی؟ اس کو بہت ہی آسان طریقے سے ہم عقل کے پیمانے میں ناپ سکتے ہیں، بہت ہی آسان طریقے سے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے رسم و رواجات ہیں، بہت سارے رسم و رواجات ہیں، اور ایسی ایسی رسمیں وجود میں آ چکی ہیں کہ عقل کبھی اس کا تصور بھی نہیں کرتی تھی کہ ایسی رسمیں دین اسلام کے نام پر پیدا ہو جائیں گی، لیکن آج وجود میں آ چکی ہیں. عجیب عجیب رسمیں ہیں، اور ان رسموں سے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلک بریلویت کے ماننے والے ہی اس کو انجام دے رہے ہیں، ہر ایک شخص اس کو انجام دے رہا ہے، چاہے وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یا اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہو. ہر ایک شخص ان رسم و رواجات میں ڈھلا ہوا ہے، ہر ایک شخص ڈھلا ہوا ہے. وجہ یہی ہے کہ حق پر کون ہے اسے پتہ نہیں ہے. کبھی وہ سوچتا ہے یار پتہ نہیں میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں، لاؤ اس کو بھی انجام دے دوں، ہو سکتا ہے کہ اسی سے مغفرت ہو جائے. پھر سوچتا ہے لاؤ اس کو بھی انجام دے دوں، تو ہو سکتا ہے یہی سچ ہو، اس سے میری مغفرت ہو جائے. بات کھلتی نہیں ہے، اس لیے وہ شک میں پڑا ہوا ہے. آپ رسم و رواجات کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ یہ جتنے بھی رسم و رواجات
انجام دیے جا رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انجام دیے گئے؟ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کے دور میں انجام دیے گئے؟ صحابہ کے بعد ائمہ مجتہدین کے دور میں انجام دیے گئے؟ ائمہ مجتہدین کے بعد بزرگان دین آئے، ان کے دور میں انجام دیے گئے؟ اگر انجام دیے گئے خیر القرون تک، جو بھلائی کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، تبع تابعین تک اگر اس میں انجام دیے گئے تو میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا فبہا، بہت بہتر ہے، انجام دو، بغیر شک اور شبہ کے انجام دو، کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اگر خیر القرون کے دور میں انجام نہیں دیے گئے تو پھر اس کا ثبوت کبھی بھی حق کے طور پر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ چیز کہیں اور سے لی گئی ہے، کہیں اور سے لی گئی ہے۔ اب آپ آئیں اور دیکھیں، آج جتنے بھی رسم اور رواجات انجام دیے جاتے ہیں یہ کسی دور میں نہیں پائے جاتے، اور نہ ہی ہندوستان اور پاکستان، ان دو ملکوں کے علاوہ تیسرے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بس یہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، کسی مسلم ممالک کے اندر یہ رسم و رواجات نہیں پائے جاتے۔ آپ شروع کریں محرم سے، محرم کے اندر جو رسم و رواجات ہوتے ہیں یہ کہاں سے لیے گئے؟ آپ سوچیں، محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلی تاریخ سے محرم کے تعلق سے تازیوں کا بننا شروع ہو جاتا ہے، لوگ سجانا شروع کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس بنا ہوا رکھا ہوتا ہے اس کو صفائی کر کے ستھرا کر کے چوراہوں پر لا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک رکھا رہتا ہے۔ یہی ہوتا ہے بعینی، یہی شکل آپ کو بعینی یہی شکل غیر مسلموں کے اندر گنپتی پپا کی ملے گی آپ کو۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ابھی نکل کے ابھی کل ہی وسرجن ہوا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں 1 ہفتے پہلے گنپتی پپا کی مورتی نکالی جاتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے اور باقاعدہ چوراہے پر لے جا کر کے رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے محرم کے تازیوں پر لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس کی نظر و نیاز کرتے ہیں، بعینی بالکل غیر مسلم آتا ہے اور گنپتی پپا کی مورتی پر چڑھاوا چڑھاتا ہے، آرتی اتارتا ہے اور کچھ جیب سے خرچ کر کے بھی جاتا ہے۔ بعینی وہی شکل ہے۔ ادھر محرم کی 10 تاریخ آتی ہے، تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، اٹھانے کے بعد کربلا لے جایا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے۔ ادھر 1 ہفتے کے بعد گنپتی بپا کی مورتی اٹھائی جاتی ہے، لے جا کر کے وسرجن کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، یہ سارے کے سارے کام صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری رسمیں ہندوستان کی پیداوار ہے۔ ہندوستان کسی عربی ممالک کے اندر یا کسی دوسرے ملک کے اندر یہ رسم و رواجات انجام نہیں دیے جاتے۔ آپ عرفات پر آ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بڑے زور و شور سے منایا جانے لگا۔ آپ جانتے ہیں کس سے میچ کھاتا ہے؟ غیر مسلموں کے اندر ایک عقیدہ مانا جاتا ہے کہ کنہیا جی کی پیدائش ہر سال ہوتی ہے، مانا جاتا ہے۔ کھیروں کے موسم میں کھیرا کرتا ہے، دھوپ میں بارش ہوتی ہے، وہ ماننا یہ ہوتا ہے کہ جس دن کنہیا جی کی پیدائش ہوگی دھوپ نکلے گی، بارش بھی برسے گی۔ وہ اس دن کو مناتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے میلاد مناتے ہیں۔ یہ یہاں سے لیا گیا ہے۔ آپ اور آگے آئیے، ہمارے یہاں جب انتقال ہوتا ہے، جب ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد جب کفنا دیا جاتا ہے تو کفنانے کے بعد باقاعدہ یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا علی اصغر، یا علی اکبر، یا زین العابدین کی چادر باقاعدہ رنگی ہوئی، کڑی ہوئی اس مرنے والے کے کفن کے اوپر چارپائی پر ڈال دی جاتی ہے، اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ اس سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اوپر سے پھر پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی شروع ہوئی۔ غیر مسلم بھی یہی کرتے ہیں کہ جب ان کے یہاں انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے مردے کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کفن پہنانے کے بعد ہے رام لکھی ہوئی چادر اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ ان کا بھی ماننا یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے، لے جا کر کے جلا دیتے ہیں۔ یہ یہاں سے شروع ہوئی۔ اس سے اور آگے بڑھیے، ہمارے ہاں جب آدمی مر جاتا ہے تو تیسرے دن تیجا کیا جاتا ہے۔ تیجا کیا جاتا
40वें दिन 40वां किया जाता है, साल पूरी हो जाती है, सालाना की फातिहा दी जाती है। ये कहां से आया? ये भी गैर मुस्लिमों की देखा देखी हुआ। गैर मुस्लिम के यहां जब वफात कोई मर जाता है तो उसको जला दिया जाता है, जलाने के बाद वो 13वीं का खाना करते हैं, करते नहीं करते? 13वीं का खाना देखा देख हमने तीजा शुरू किया, 40वां शुरू कर दिया। ये सारी की सारी वो रस्में हैं जो हमने गैरों से उठाई हैं। ना इनको रसूलुल्लाह ने अंजाम दिया, ना साहबा ने अंजाम दिया, ना बुजुर्गान दीन ने अंजाम दिया। उन बुजुर्गान दीन ने भी नहीं अंजाम दिया जिनको ना मानने का इल्जाम हमारे ऊपर लगता है कि हम बुजुर्गों को नहीं मानते। आप ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी उठा करके देखें, आप बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी उठा करके देखें, आप हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी उठा करके देखें, आप शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी उठा करके देखें, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी उठा करके देखें। किसी की जिंदगी में आपको ये सारे के सारे कभी आमाल नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये हमने देखा देखी शुरू किए, और देखा देखी इस कदर शुरू की है कि धीरे 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 एक मसलक की शक्ल इख्तियार कर गया, ये शक्ल इख्तियार कर गया। अब आप जरा सोच करके बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुंचाया था वो दीन तो खालिस था। ये तो अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर कहा है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। लोगों खूब सुन लो कि दीन तुम तक पहुंचा रहा हूं कि बिल्कुल खालिस है, प्योर है, किसी भी किस्म के इसके अंदर मिलावट नहीं है। और जब मुकम्मल किया तो अल्लाह ने वादा ले लिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। वातममतु अलैकुम नेमती, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत तुम तक पहुंचा दी। और सिर्फ पहुंचाई नहीं है, वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है उससे मैं राजी हूं। और मेरे राजी होने का मतलब यह कि तुम भी उससे राजी रहो। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन। एक मुसलमान का हक है कि गवाही दे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह को पालनहार मानता हूं। वबिल इस्लामी दीनन, और इस्लाम को दीन हक मानता हूं। वबि मुहम्मद नबीयन, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करता हूं। ये एक मुसलमान का हक है। अल्लाह ने दीन खालिस हमें दिया था, बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी आमेजिश के। और जब इस दीन खालिस के अंदर, दीन प्योर के अंदर जब किसी चीज की मिलावट की जाएगी तो कमी दीन के अंदर नहीं आएगी, दीन के अंदर कमी नहीं आएगी। फिर मतलब यह है कि जो अमाल हम कर रहे हैं दीन से हट करके, रसूलुल्लाह की जिंदगी से हट करके, साहबा की जिंदगी से हट करके, उसकी कोई हैसियत नहीं। ये सिर्फ हमारा एक इफ्तिरा है, ये सिर्फ हमारी एक नफसानी ख्वाहिशात हैं जिनको हम अंजाम दिए जा रहे हैं। आज तो हद ये है, आज तो हद ये है कि हम अंजाम भी देते हैं और अंजाम देने के बाद उसको बाकायदा कुरान और हदीस से साबित करने की कोशिश करते हैं। अहले हदीस हजरात का कहना क्या होता है? उनका कहना होता है कि साहबा अल्लाह के रसूल के बाद कोई हैसियत नहीं रखते हैं, भले ही वो जबानों से ना कहें, लेकिन अकीदा उनका यही है। हम उनसे भी कहते हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहबा की कोई हैसियत नहीं है, और साहबा में से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकात तरावी का सिलसिला शुरू किया था, तो आप 1880 से पहले अपना एक आलिम ला करके खड़ा करें दुनिया के किसी कोने से भी, इसने 8 रकात तरावी पढ़ी हो, इसने 3 तलाक को एक मजलिस में 3 तलाक को 1 तलाक कहा हो, आप ला करके इकट्ठा करें। किस मौलवी ने यह फतवा दिया कि मर्द औरत एक ही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं? 1880 से पहले ये भी नहीं ला सकते। मैं तो कई मौलवियों से ये बात कह चुका हूं, ला करके दिखाएं मुझे। 1880 से पहले एक मौलवी ऐसा ला करके खड़ा करे जिसने 8 रकात तरावी पढ़ाई हो किसी मस्जिद के अंदर। 1880 से पहले कोई नहीं मिलेगा आपको। 1880 में इनका वजूद हुआ, 8 रकात तरावी का फितना खड़ा किया गया, 3 तलाक को 1 तलाक बनाया गया, औरतों और मर्दों को एक मस्जिद में ला करके खड़ा कर दिया गया कि हम औरतें भी मस्जिद के अंदर दाखिल होंगी और कंधे से कंधा मिला करके नमाज पढ़ेंगी। ये पुरानी बातें नहीं है, ये अभी की बातें हैं। कोई नहीं ला पाया, ना ही ला पाएगा, कोई वजूद ही नहीं है इन चीजों का। अब आप जरा सोच करके बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुंचाया था वो दीन तो खालिस था। ये तो अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर कहा है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। लोगों खूब सुन लो कि दीन तुम तक पहुंचा रहा हूं कि बिल्कुल खालिस है, प्योर है, किसी भी किस्म के इसके अंदर मिलावट नहीं है।
اور جب مکمل کیا تو اللہ نے وعدہ لے لیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، دنیا کی سب سے بڑی نعمت تم تک پہنچا دی، اور صرف پہنچائی نہیں ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، جو اسلام میں نے تم تک پہنچایا ہے اس سے میں راضی ہوں، اور میرے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ تم بھی اس سے راضی رہو۔ رضیت باللہ ربا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، رضیت باللہ ربا، ایک مسلمان کا حق ہے کہ گواہی دے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو پالن ہار مانتا ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین حق مانتا ہوں، وبمحمد نبی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے، اللہ نے دین خالص ہمیں دیا تھا، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی آمیزش کے، اور جب اس دین خالص کے اندر، دین پیور کے اندر جب کسی چیز کی ملاوٹ کی جائے گی تو کمی دین کے اندر نہیں آئے گی، دین کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ پھر مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں دین سے ہٹ کر کے، رسول اللہ کی زندگی سے ہٹ کر کے، صحابہ کی زندگی سے ہٹ کر کے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف ہمارا ایک افتراء ہے، یہ صرف ہماری ایک نفسانی خواہشات ہیں جن کو ہم انجام دیے جا رہے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ موضوع چھیڑا ہے، صرف اسی لیے تاکہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کریں، سمجھیں اس فرق کو کہ ہم کس کشتی کے اندر سوار ہیں، ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں سمجھے تو زندگی تو کٹ رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، کٹ جائے گی، سب کی کٹ گئی، میری بھی کٹ جائے گی، آپ کی کٹ جائے گی، میں سمجھاتا رہوں گا، آپ سمجھتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے، لیکن سمجھنا اس کو کہا جائے گا جب ہم خرافاتوں سے دور ہو جائیں گے، بچا لیں گے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچا لیں گے۔ یہ دین نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہندوستان کے اندر پیدا ہوا ایک فتنہ ہے، ایک فتنہ جو رسلوں کی شکل میں ہمارے ایمان کو کھا رہا ہے،